السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق اور مدد سے کل ہم نے تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج میں اس مبارک سلسلے کی دوسری کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کے درس میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جماعت انسانی تاریخ میں بڑی خصوصیات کے حامل ہے، اور چند خصوصیتوں کا تذکرہ میں نے کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا تھا، اور آج سے ہم باقاعدہ اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت سنائی اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ کون ہیں یہ 10 خوش نصیب؟ یہ 10 خوش نصیب ترمذی کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ امام ترمذی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر فاروق جنتی ہے، عثمان غنی جنتی ہے، علی بن ابی طالب جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہے، زبیر بن عوام جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرات یہ 10 نام ہیں، اور وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں عشرہ مبشرہ کا تذکرہ سن کر یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ کیا صحابہ میں صرف یہی 10 لوگ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی؟ نہیں، بات ایسی نہیں۔
صحابہ کرام رضوانُल्लाह علیہم اجمعین میں بڑی تعداد ہے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اگر ہم یہ دیکھتے چلیں کہ وہ کون صحابہ ہیں اور وہ کون صحابیات ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی، ایک طویل فہرست ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ بدو صحابی جو پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی نے ارکان اسلام انہیں بتائے، شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کا ذکر نہیں اس لیے کہ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ صحابی یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے اس میں نہ میں کمی کروں گا اور نہ ہی اضافہ کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اس بدوس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جنت کی خوشخبری سنائی جب آپ نے یہ فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دو نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی جب آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے، آخر تمہاری وہ کون سی نیکی ہے اور کون سا عمل ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی چھاپ سنی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی میں وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی جب وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھوں کے بدلے انہیں دو پر لگا دیے ہیں اور وہ ان دو پروں کے ذریعے جنت میں اڑ رہے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی جب پیارے نبی نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا اور اپنے ان امتیوں کا جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میرا شمار بھی انہی خوش نصیبوں میں ہو جائے جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ انت منہم، عکاشہ تمہارا شمار انہی جنتیوں میں سے۔ ان میں خواتین کی ایک طویل فہرست آتی ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جبریل امین پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد خدیجہ کو میرے رب کا سلام اور میرا سلام پہنچا دیجئے اور خدیجہ کو جنت میں ایک محل کی ضمانت اور ایک محل کی بشارت سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خدیجہ کے لیے ایک محل تعمیر کر رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے جنت کی بشارت سنائی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ پیارے نبی کی وفات کی بات اور پیشن گوئی سن کر رونے لگی، تب آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹا رونا مت، اس لیے کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی خاتون کو جنت کی خوشخبری سنائی جو آپ کی خدمت میں آئی اور آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی مجھ پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے، یا ایک روایت کے مطابق اگر دیکھیں تو کہا کہ مجھ پہ جن وارد ہوتا ہے اور میں پچھاڑی جاتی ہوں، گر جاتی ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں اور تمہیں شفا مل جائے، لیکن اس سے بہتر میرا مشورہ یہ ہے کہ میں شفا کی دعا نہیں کروں گا اور اس تکلیف پہ اور اس مصیبت پہ صبر کرنا، اور اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت کی بشارت اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس صحابیہ نے کہا کہ اگر آپ کی زبانی مجھے جنت کی ضمانت مل رہی ہے تو پھر مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عہد نبوت کے بعد جب کبھی ایک خاتون گزرا کرتی تھی، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے دنیا میں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس خاتون کو دیکھ لو۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور کئی صحابہ کی جماعتیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ آل یاسر ہیں، حضرت یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار
مکی زندگی میں ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان پر سے ہوتا اور آپ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے صبراً یا آل یاسر، صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو آل یاسر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بدری صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، میرے پیغمبر کے بدری ساتھیوں آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزرو، میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے۔ بیعت الرضوان میں شریک صحابہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ سے بیعت لی تھی، پیارے 1400 سے زائد کی تعداد تھی ان صحابہ کی، 1500 کے قریب تھی یہ تعداد۔ پیارے نبی نے ان 1500 صحابہ کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ان میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو حضرات کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کی ایک بڑی تعداد ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ جب بات ایسی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے مقابلے میں ان 10 صحابہ کا نام ایک ساتھ لے کر ایک مجلس میں بیک وقت انہیں جنت کی خوشخبری سنائی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیوں کی اس طویل فہرست میں ان 10 صحابہ کا مقام کچھ اور ہے۔ جنتیوں کی اس طویل فہرست میں اور ان جنتی صحابہ میں یہ 10 صحابہ سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کی بشارت پانے والے بے شمار صحابہ میں ان 10 صحابہ کو خصوصی مقام حاصل ہوا اور ان کے لیے اصطلاحی مقرر ہو گئی عشر مبشرہ کے نام سے۔ تو حضرات یہ خوش نصیب ہیں عشر مبشرہ، یہ 10 صحابہ جن کے نام ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آئیے اب ہم ان 10 صحابہ کی شخصیتیں، ان کی زندگی، ان کے حالات اور ان کے اخلاق اور ان کا وہ کردار کیا تھا جس نے انہیں اس عظیم بشارت کا مستحق بنایا، ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی آج سے آئندہ 12 دنوں میں ہم ان 10 صحابہ کے حوالے سے سنیں گے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلی شخصیت اور سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں پہلا نام ہے ان کا۔ وہ پہلے صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام و نسب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، مشہور تو ابو بکر کے نام سے ہیں۔ ان کا نام اصل میں عبداللہ بن عثمان تھا، عبداللہ ان کا نام اور عثمان ان کے والد کا نام، اور ان کی کنیت ابو بکر تھی، نام سے زیادہ کنیت سے مشہور ہو گئے۔ اور ان کے 2 لقب تھے، ایک لقب تھا عتیق، عتیق آزاد کو کہتے ہیں، آزاد انسان کو کہتے ہیں، شریف انسان کو کہتے ہیں، اور دوسرا لقب تھا صدیق، اور عتیق سے زیادہ اس دوسرے لقب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل کیوں دیا گیا، صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ اہل علم 2 بنیادی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے ابو بکر کو صدیق کا لقب دینے اور صدیق کا ٹائٹل دینے کی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کر آئے، دنیا میں رسول بن کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض موقعوں پر پیارے نبی نے جب حضرت ابو بکر کو دوسروں سے تکلیف پہنچتی تھی، آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے تھے، لوگوں ابو بکر کے سلسلے میں کچھ نہ کہو، ابو بکر کو تکلیف نہ دو، اس لیے کہ جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی ابو بکر نے مجھے سچا جانا تھا۔ جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی تو ابو بکر تھا جس نے مجھے کہا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور حضرات ابو بکر کے صدیق کہلانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق انہوں نے کی۔
خصوصاً سیرت نگار ذکر کرتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گھر لوٹے، مشرکین مکہ کو صبح بتایا، رات کا جو سفر ہوا تھا سفر کی ساری تفصیلات سنائی کہ آج کی رات میں مکے سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے میں 7 آسمانوں کی سیر کرایا۔ مشرکین مکہ نے مذاق بنا لیا، مذاق کرنے لگے۔ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ابو بکر ذرا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، یقین کرو گے تم؟ مانو گے تم؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس ناممکن ہے، نہیں مانوں گا میں۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی محمد، ان کا دعویٰ ہے نہ صرف یہ کہ وہ مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گئے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 آسمانوں کی سیر کر آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تأمل فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں ابھی فوراً مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ تو حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سے یہ غیر معمولی ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی غیر معمولی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا اور صدیق کا ٹائٹل دیا۔ اہل علم ذکر کرتے ہیں، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ متقی کون ہیں؟ جو سچائی کو لے کر آئے اور جو سچائی کی تصدیق کرے وہی متقی ہیں۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کو لانے والے اور سچائی کی تصدیق کرنے والی شخصیت سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، صدیق کا ٹائٹل دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور قول کے مطابق عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ پیارے نبی کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تھی، جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا تھا۔ ابراہا نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معجزہ ظاہر ہوا کہ ابابیل پرندے آ گئے اور ابراہا کا سارا لشکر سبحان اللہ خاکستر کر دیا گیا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی تھی۔ اس کے ٹھیک 2.5 سال بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 2.5 سال چھوٹے تھے، اور یہ ابو بکر کی خوش نصیبی تھی، اور یہ ابو بکر کی سعادت مندی تھی، اور یہ ابو بکر کی سبحان اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت تھی کہ بچپن ہی سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اس دنیا میں اگر دوستی کے حوالے سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا ساتھی کون تھا، اللہ کے نبی کا سب سے قریبی دوست کون تھا، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ہمدرد کون تھا، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا غمخوار کون تھا، اللہ کے نبی کا صدیق حمیم کون تھا، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ کے نبی کا سب سے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ دوستی اور یہ صحبت بچپن سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دوستی ایسے مقبول ہوئی اور ایسے منظور ہوئی کہ رب العالمین نے اس دوستی کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی باقی رکھا۔ آخرت میں تو دوستی باقی رہے گی ہی، عالم برزخ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ابو بکر کو نصیب ہوئی، جب ابو بکر کو یہ اعزاز ملا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو ان کی قبر ہو، اور ابو بکر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلایا گیا، دفن کیا گیا۔ اس طرح تینوں عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، ان تینوں مقامات پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت اور آپ کی قربت نصیب ہوئی۔ اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جس اعزاز پہ جتنا زیادہ رشک کیا جائے
جائے کم ہے، جتنا زیادہ رشک کیا جائے کم ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ابو بکر کو ملی، آپ کی محبت کا جو حصہ ابو بکر کے حصے میں آیا، اللہ کی قسم دنیا میں کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ عائشہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ عائشہ، کہا کہ عائشہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے پوچھا کہ مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ ابوہا، عائشہ کا باپ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضرات طبقہ صحابہ میں، صحابہ کی جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کیا تھیں اور وہ صفات کیا تھیں جن صفات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ممتاز ہوئی؟ طویل فہرست ہے، بڑی خصوصیات ہیں ابو بکر صدیق کی۔ سب سے بڑی خصوصیت میں آپ کو بتاؤں، ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یا یوں کہیے احتیاط کے ساتھ اگر ہم کہیں، اس امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا رتبہ ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام آتا ہے، ابو بکر صدیق کا نمبر آتا ہے۔ خصوصیت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ابو بکر کو یہ مقام اور رتبہ کیوں ملا؟ کہا ما فضلهم ابو بکر بکثرت صلاة ولا صیام ولکنہ فضلهم بشیء وقر فی القلب۔ کہا کہ ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کہ نبی کے بعد اگر اس امت میں کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کو یہ درجہ اس لیے نہیں ملا کہ طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ نفل نمازیں ابو بکر پڑھتے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے رہے ہوں۔ ابو بکر کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے رہے ہوں۔ پھر ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کس بنا ملا؟ بکر بن عبداللہ المزنی فرما دیں وَلَكِنَّهُ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي الْقَلْبِ۔ ابو بکر کو یہ جو مقام ملا وہ دل کے ایمان کی وجہ سے ملا، دل کے یقین کی وجہ سے ملا، یعنی جس معیار کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا، جس کوالٹی کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا، دنیا کی کسی شخصیت کے دل میں ویسا ایمان اور یقین نہیں دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے درجات کا تفاوت دل کے جذبات، دل کے ایمان، دل کے یقین اور دل کی کیفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پیارے نبی کی وعدوں، پیارے نبی کی باتوں اور آسمان سے آنے والی وحی کے پیغامات پر جیسا ایمان اور جیسا یقین ابو بکر کا تھا، اللہ کی قسم ویسا ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور دل میں نہیں دیکھا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بہت بڑی بات روایت کی ہے، منہاج السنہ نبویہ میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ کے قسم اگر قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے سارے افراد کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اور پوری امت کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا۔ بہت بڑی بات تھی میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے پرانی امت کا ایک واقعہ بیان کیا چھوٹا سا، کہا کہ ایک کسان اپنے بیل کو لے کر ہل جوت رہا تھا، اپنے کھیت میں بیل کو لے کر ہل جوت رہا تھا، اچانک اپنے بیل پہ جو ہے چڑھ بیٹھا، بیل کی سواری کر بیٹھا۔ بیل نے اپنے آقا اور مالک سے کہا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، اللہ نے ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا ہے، تم ہماری سواری کر رہے ہو۔ یہ حدیث غیر معمولی بات ہے، گائے بول رہی ہے، بیل بول رہی ہے۔
پیارے نبی نے جب یہ حدیث سنائی لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ گائے بات کر رہی تھی کیا؟ پیارے نبی نے فوراً کہا لوگوں تم مانو نہ مانو اس بات پہ میرا ابو بکر اور میرا عمر ایمان رکھتا ہے۔ سوچو پیارے نبی کو ابو بکر کے ایمان پہ کتنا اعتماد تھا، کتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا جب لوگ تعجب کر رہے تھے، حالانکہ دوسرے بھی انکار نہیں کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے پیارے نبی نے کہا تم مانو نہ مانو میرا ابو بکر اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی کہ جو ایمان اور جس کوالٹی کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا وہ ابو بکر کا نصیب تھا، وہ ابو بکر کا حصہ تھا، وہ ابو بکر کی سعادت مندی تھی۔ اس کوالٹی کا ایمان اس امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے پاس نہیں دیکھا گیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری خصوصیت یہ کہ ابو بکر کردار کے اعتبار سے اگر دیکھو، اخلاق کے اعتبار سے اگر دیکھو تو پوری طرح سے 100% محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے۔ اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، چال چلن میں اگر دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے، وہ آپ کے کردار کی تصویر تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیریکٹر کردار میں ابو بکر صدیق کے اخلاق کیریکٹر کردار میں کوئی فرق نہ تھا۔ اور اس کی شہادت کون دیتا ہے؟ بخاری میں بھی یہ روایت اور سیرت کی تمام کتابوں میں یہ روایت، جب مکے میں حالات دیگرگو ہونے لگے اور صحابہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے، ایک مرتبہ ابو بکر کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو ہم بھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیے، اپنی سواری لیے اور سواری لے کے مکے سے رخصت ہونے لگے، مکے سے جانے لگے۔ راستے میں ایک کافر سردار، مشرک سردار، اس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابن الدغنہ نے ابو بکر کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا، ابن الدغنہ نے ان کا راستہ روکا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں مکے سے باہر کسی ایسے آزاد مقام پہ جانا چاہتا ہوں جہاں میں پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ کافر سردار کا ریاکشن کیا تھا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ ابو بکر جیسے انسان کو مکہ چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھ کر ابن الدغنہ کانپ اٹھا اور اس نے فوراً کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا مثالی انسان نہ خود سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اسے مکے سے نکال سکتا ہے۔ کہا کہ ابو بکر چلو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم ایسے انسان ہو انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، تم وہ انسان ہو کہ رشتوں کو جوڑنے والے ہو، تم دوسروں کی مہمان نوازی کرنے والے ہو، تم دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، تم مصیبت زدہ انسانوں کے کام آنے والے ہو، تم ناداروں کو کما کر دینے والے ہو، تم ابو بکر تم نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو اور نہ ہی مکے کا کوئی انسان تمہیں باہر نکال سکتا ہے، چلو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اور میری پناہ میں پوری آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرات جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ جو جملے ابن الدغنہ نے کہے، جو صفات ابو بکر کی ابن الدغنہ نے دہرائی، آپ سب کے علم میں یہ بات ہے، یہ وہی جملے ہیں، یہ وہی صفات ہیں جو جملے کے پہلی وحی کے بعد جب پیارے نبی پریشان ہو کر لوٹے تھے تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی وفادار بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہی جملے کہے تھے، کہا کہ کلا لن یخزیک اللہ ابدا، کہ میرے سرتاج ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ وہی جملے، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو کما کے دیتے ہیں، مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے جو اوصاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنائے، وہی اوصاف ایک دشمن، ایک کافر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گنا رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی
دوستی سے ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا پورا عکس اپنے اندر لے لیا تھا۔ ابو بکر کیا تھے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تصویر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا بدل تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ساری خوبیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی میں ضم ہو چکی تھیں اور داخل ہو چکی تھیں۔ اور حضرات مزاج کے اعتبار سے اگر دیکھیں، بڑے نرم دل تھے، بڑے رقیق القلب تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بڑے نرم دل، بڑے رقیق القلب۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب بھی سنتے، اللہ کا کلام جب بھی پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت جب بھی کرتے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ پڑتے تھے۔ مکی زندگی کا واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں، جہاں ان کا گھر تھا، صحن میں انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی، چھوٹا سا مصلی بنا رکھا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر ابو بکر نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں قرآن مجید بآواز بلند پڑھتے تھے۔ حالانکہ مکی زندگی میں ابھی جماعت کا حکم نہیں آیا تھا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تھی، ہر صحابی اپنے طور پہ نماز پڑھتے تھے۔ ابو بکر اپنے گھر کے صحن میں انہوں نے جو مصلی بنا رکھا تھا، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے کہ ان کے رونے کی وجہ سے، ان کی تلاوت کی وجہ سے مشرکین کی عورتیں، مشرکین کے بچے سب آ کر ابو بکر کو گھیر لیتے۔ چاروں طرف سے مشرکین کی عورتیں اور بچوں نے گھیر رکھا ابو بکر کو۔ ابو بکر کی نماز جاری ہے، ابو بکر کی تلاوت جاری ہے، ابو بکر کا رونا جاری ہے، ابو بکر کے آنسو جاری ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے ان آنسوؤں کی وجہ سے مشرکین کی عورتوں کے دلوں میں ایمان اترنے لگا، مشرکین کے بچے متاثر ہونے لگے۔ ابو بکر کے آنسو دعوت و تبلیغ کا پیغام بن گئے۔ مشرکین نے ابو بکر سے مجبور ہو کے ڈیمانڈ کیا کہ ابو بکر، تمہارا یہ رونا، تمہارا یہ قرآن کا پڑھنا ہمارے بیوی بچوں کے عقیدے کے لیے آزمائش اور چیلنج بن رہا ہے۔ تم نماز پڑھ سکتے ہو، گھر کے اندر پڑھو، تم قرآن پڑھ سکتے ہو، گھر کے اندر پڑھو، ہم تمہیں باہر پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بڑے رقیق القلب تھے، اور جیسا کہ دوسرے موقعوں پر بھی آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہت جلد بہ پڑتے تھے۔ اور حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ خیر کے ہر میدان، دیکھو عموماً انسانوں میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اعمال میں جو ہے کسی انسان کا رجحان کسی عمل کی طرف زیادہ رہتا ہے۔ کسی کا دل نفل نمازوں میں زیادہ لگتا ہے، وہ بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتا ہے۔ کسی کا دل روزوں میں زیادہ لگتا ہے، وہ بہت زیادہ نفل روزے رکھتا ہے۔ کوئی تیسرا ہے، اسے نفل نمازیں اور نفل روزے تو اس کی زندگی میں نہیں، مگر صدقہ و خیرات سے اسے بڑی دلچسپی ہے۔ یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ بندوں کے اندر تقسیم ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ہر عمل، ہر نیکی اور ہر خوبی نظر نہیں آتی، مگر ابو بکر صدیق کے کردار کا کمال یہ تھا، نیکی کے ہر میدان میں ابو بکر کی حصے داری تھی، خیر کے ہر میدان میں ابو بکر کی حصے داری تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دن میں صبح سے شام تک کیے ہوئے اعمال کو اگر آپ دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق کی زندگی میں تقریباً تمام نیکیاں آپ کو جو ہے نظر آتی تھی، جو نیکیاں کے ایک مومنانہ کردار کی علامت ہوتی ہیں۔ مسلم کی مشہور روایت ہے، جب پیارے نبی نے ایک مجلس جمی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، کہا کہ لوگوں بتاؤ آج کون تم میں سے روزے سے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ آج تم میں سے کس نے کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں۔ پیارے نبی نے کہا کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی مریض اور بیمار کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش رہے۔ ابو بکر نے کہا کہ میں۔ پیارے نبی نے کہا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟ سب خاموش تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ میں۔ پیارے نبی نے کہا جس شخص کی ایک دن میں یہ 4 اعمال جمع ہو جائیں، اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، جو جن کا دل نماز سے زیادہ لگتا ہے وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائیں گے۔ ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔
ایک دروازہ ہے باب الریان، جو نفل روزے رکھنے والے تھے وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ ہے باب الجہاد، جو مجاہدین ہیں وہ باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی، کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے داخلہ نصیب ہوگا؟ تو پیارے نبی نے کہا کہ ابو بکر وہ خوش نصیب تم ہی ہو، وہ خوش نصیب تم ہی ہو۔ جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں آواز دی جائے گی۔ کیوں؟ ابو بکر کی زندگی میں نماز بھی تھی، ابو بکر کی زندگی میں روزہ بھی تھا، ابو بکر کی زندگی میں صدقہ بھی تھا، ابو بکر کی زندگی میں جہاد بھی تھا، ابو بکر کی زندگی میں سارے اعمال خیر تھے، اور وہ بھی ان تمام اعمال اور عبادتوں کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اسی لیے ابو بکر کا شمار ان خوش نصیب امتیوں میں ہوتا ہے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عہد نبوت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا جو کردار رہا اسلام کی خدمت میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں، غیر معمولی کردار۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب مکی زندگی میں مشرکین مکہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، ایمان لانے کے جرم میں مختلف آزمائشوں سے گزارے جا رہے تھے مسلمان، تو خصوصاً وہ ضعفاء، وہ کمزور جو غلام تھے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے ضعفاء اور بلال حبشی جیسے کمزور جن کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اور ان کے آقا اور ان کے سردار کافر تھے، وہ انہیں ستاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ ابو بکر صدیق کا یہ احسان ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مال سے ایسے کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے جن کو ایمان لانے کی وجہ سے ستایا جا رہا تھا۔ چنانچہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے بے شمار غلاموں کو ابو بکر صدیق نے اپنے پیسے سے خرید کر للہ فی اللہ جو آزاد کر دیا۔ اور دوسری بڑی منقبت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق ایمان لانے کے بعد داعی بن گئے، اور ابو بکر صدیق کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ ایمان لائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے۔ ابو بکر اللہ کے فضل کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششیں تھیں۔ اور حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی اور ان کی منقبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سفر ہجرت میں انہوں نے پیارے نبی کی جو رفاقت اپنائی، سفر ہجرت میں پیارے نبی کا جو ساتھ انہوں نے اپنایا، یہ وہ سفر تھا جہاں قدم قدم پر موت کے خطرات منڈلا رہے تھے۔ اس نازک سفر میں اور اس نازک موقع پہ پیارے نبی کی رفاقت ابو بکر نے نبھائی، اور وہ بھی اس جذبے سے نبھائی کہ ہر قدم اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی کی جان کی فکر ہوتی تھی۔ ہم نے سیرت کے درس میں بیان کیا تھا، مدینے کی طرف جا رہے ہیں پیارے نبی ابو بکر کے ساتھ۔ ابو بکر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ پیارے نبی نے ابو بکر کو کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آگے چل رہا ہوتا ہوں، اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ یہ خیال جیسے ہی آتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں کہ خطرہ آئے تو پہلے میری جان پر آئے، میری ذات پر آئے۔ اور جب میں پیچھے چلتا ہوں اچانک خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن سامنے گھات میں نہ بیٹھا ہو، یہ خیال آتا ہے تو سامنے آ جاتا ہوں کہ کوئی خطرہ آئے تو پہلے میری ذات پر آئے، آپ کی ذات محفوظ رہے۔ اس جان نثاری کے ساتھ خطرات سے بھرے ہوئے سفر میں پیارے نبی کی رفاقت انہوں نے نبھائی، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں اس سفر کے حوالے سے ابو بکر صدیق کا تذکرہ سورہ توبہ 10ویں پارے میں کر دیا۔ امت سے مخاطب ہو کے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اے امت محمد کے لوگو، اگر تم محمد کی مدد کے لیے سامنے نہیں آؤ گے تو محمد کی مدد کے لیے میں ابو بکر جیسے انسانوں کو مسخر کر رکھا ہوں، ابو بکر جیسے انسانوں کو مسخر کر رکھا ہوں۔ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، اللہ تعالیٰ نے غار کے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، مشرکین تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے، نیچے سے ابو بکر کو نظر آ رہا ہے وہ کافر، ابو بکر دیکھ رہے اس کافر کو۔
مگر اس کافر کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ نگاہیں نیچی کر سکے. وہ غار کے پاس کھڑے ہو کے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. یاد رکھو دنیا میں ایمان کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. ایمان کا امتحان سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. ابو بکر نے جب دیکھا مشرک آ چکا ہے, غار کے دہانے کھڑا ہے, مشرکین کی پہنچ یہاں تک ہو چکی ہے, بے چین ہو کر پیارے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم تو دو ہی ہیں, ہم تو دو ہی ہیں, مشرکین آ چکے ہیں. پیارے نبی نے کہا ما ظنک باثنین ثالثہم اللہ. ابو بکر ہم دو نہیں ہم تین ہیں, ہم دو نہیں ہم تین ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرات سفر ہجرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت جو ابو بکر نے نبھائی, سبحان اللہ, یہ رفاقت ابو بکر صدیق کو طبقہ صحابہ میں ایک الگ ہی مقام دیتی ہے. اور حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت اسلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مال, اپنا پیسہ اور اپنی دولت خدمت اسلام کے لیے وقف کر رکھی. اپنا مال, اپنا پیسہ, اپنی دولت خدمت اسلام کے لیے وقف کر رکھی. جب بھی اسلام کو پیسے کی ضرورت ہوئی اور جب بھی پیارے نبی نے ممبر سے اعلان کیا, سب سے آگے آگے ابو بکر صدیق ہوتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ جیش العسرہ کے موقع پر جب پیارے نبی نے اعلان کیا, گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا. اور پیارے نبی نے جب پوچھا کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تم نے کیا چھوڑ رکھا ہے, ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں, ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ دنیا میں ابو بکر کا مال میرے جتنا کام آیا ہے کسی اور کا کام اتنا کام نہیں آیا. ابو بکر نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد, اسلام کی مدد اتنی کی ہے کہ کسی اور کے مال سے اسلام کی اتنی خدمت نہیں ہوئی. اور حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسی عظیم کردار اور اسی عظیم اخلاق کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت دی جب آپ نے زندگی کے آخری ایام میں فرمایا, کہا کہ لوگوں, زندگی میں مجھ پر جس کے بھی احسانات تھے, زندگی میں مجھ پر جس کے بھی احسانات تھے, میں نے دنیا ہی میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. لیکن میرا ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں. مجھے آخرت کا انتظار ہے, حشر کے میدان میں رب العالمین ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا. اللہ اکبر, قربان جائیے ایسے ابو بکر پر. یہی وجہ ہے کہ خود رب العالمین اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں ابو بکر کو کیا ٹائٹل دیتا ہے, اولو الفضل کہتا ہے, فضیلت والی شخصیت, بزرگ شخصیت, عظیم ہستی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, مصطح بن اساسہ نے جب حادثہ افک کے موقع پر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عزت و آبرو سے منافقین نے کھلواڑ کیا تھا, اور اس پروپگنڈے کی زد میں کچھ صادق الایمان لوگ بھی آ گئے, اور اس پروپگنڈے کی زد میں آنے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی تھے جو ابو بکر کے رشتہ دار تھے. مصطح بن اساسہ کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا جس سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آبرو پہ آنچ آتی تھی. حالانکہ یہ وہی مصطح ہیں جو ابو بکر کے خرچ پہ پل رہے تھے. ابو بکر نے دیکھا کہ جو مصطح جس پہ یہ خرچ کر رہے ہیں وہی مصطح ان کی پاک دامن بیٹی کی آبرو پہ حملہ کر بیٹھے. ابو بکر نے قسم کھائی کہ آج کے بعد مصطح کو ایک پائی نہیں دوں گا, ایک پیسہ نہیں دوں گا. آسمان سے وحی آ گئی کہ تم میں سے جو فضیلت و بزرگی والے ہیں انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے, مسکینوں کو نہیں دیں گے, مہاجرین کو نہیں دیں گے. اس لیے کہ مصطح بن اساسہ مسکین بھی تھے, مہاجر بھی تھے, ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے. وہی آ گئی کہ تم میں سے فضیلت و بزرگی والوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے, مسکینوں کو نہیں دیں گے. یہ وہی جب پھر اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ
اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ وحی جب نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کیوں نہیں پروردگارا، میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے اور میری تیری بخشش کا میں حقدار بنوں۔ ابو بکر صدیق نے فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور دوبارہ مستح پر نان و نفقہ جاری کر دیا، اور پہلے جیسے خرچ کرتے تھے ویسے خرچ کرنے لگے۔ کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں ابو بکر صدیق کو اللہ نے اولو الفضل کا ٹائٹل دیا، بزرگ شخصیت، بزرگ ہستی، فضیلت والی شخصیت۔ رب العالمین جسے اولو الفضل کہہ دے، رب العالمین جسے بزرگ کہہ دے، رب العالمین جسے فضیلت والی شخصیت کہہ دے، اس شخصیت کے مقام اور مرتبے اور اس شخصیت کے کردار کی بلندی میں کون شک کر سکتا ہے؟ حضرات، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کردار کا ایک پہلو تھا، اور ابو بکر صدیق کے کردار کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی اور آپ کے آخری ایام اور پھر خلافت کی ذمہ داری، ابو بکر جو خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، اس حوالے سے وہ یہ ہماری گفتگو کل انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور کل کی گفتگو میں واقعتاً آپ کو نظر آئے گا کہ ابو بکر کی شخصیت کیسی عظیمت والی شخصیت ہے، اور ابو بکر کا حقیقی کارنامہ کیا ہے۔ آج جو کچھ آپ نے سنا ہے، کل والا کارنامہ اس سے عظیم کارنامہ ہے جس نے ابو بکر کو ابو بکر بنایا ہے۔ آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی زندگی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔